صفحے کی پہلی لائن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، کیا آپ جانتے ہیں اس آدمی کو، اس شخص کے واقعہ کو، حاج ابراہیم جو جھگڑا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک حالانکہ اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے بادشاہت، ملک۔ اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت نمرود کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق میرا رب وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بها من المغرب تو خدا ہے تو اسے لے آ مغرب سے، فبہت الذی کفر بس یہ بات سن کر کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان والے تھے، فرمایا ایمان والوں کو اللہ رب العزت نور ہدایت عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو کافر ہوتے ہیں وہ ان کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ اپنی ظلمت کے اندر ہی ڈوبے رہتے ہیں۔
ایمان والوں کا اللہ رب العزت دوست ہے اور کافر کا شیطان دوست ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان والے تھے تو اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اور فرمایا جو نمرود تھا وہ کافر تھا تو اس کا شیطان دوست تھا. تو یہاں فرمایا کہ آپ اس بات کو نہیں جانتے، اس واقعہ کو نہیں جانتے، اس آدمی کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے وہ سارا گھرانہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، جس کے باپ کا نام قرآن پاک کے اندر آتا ہے آزر. اور جو آزر تھا وہ وہاں کا وزیر خارجہ تھا، بتوں کو تعمیر کرنا، بت خانے تعمیر کرنا، وہاں مجاور مقرر کرنا اور بتوں کو آگے سیک کرنا. لیکن اللہ رب العزت نے اس بت گھر کے اندر ایسا بیٹا پیدا فرمایا جو بتوں کو گرانے والا، باپ بت ساز، بیٹا بت شکن. تو ابراہیم علیہ السلام کی کبھی قوم کے ساتھ مناظرہ، قوم کے ساتھ جنگ، کبھی باپ کے ساتھ جنگ. اور یہاں جس کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ جنگ ہے، اس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جس زمانے کے اندر آنکھ کھولی تو وہ لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے تھے، ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے اوپر حجت عام کرنے کے لیے، قرآن پاک کے اندر آگے اس کا تذکرہ آئے گا، چاند نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے. اور جب چاند غروب ہو گیا فرمایا جو غروب ہو جائے، جس کے اوپر زوال آ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ میرا رب نہیں ہے. اب ان لوگوں کے دل کے اندر یہ بھی چوٹ لگی کہ یہ پہلے ہمارے خدا کو خدا سمجھتا، اب کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. پھر سورج نکلا، فرمایا ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، کتنی اس کی چمک ہے، کتنی شان ہے. اور جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر زوال آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی برائی بیان کرنا شروع کی، اور ایک دن ان کے بت خانے کے اندر داخل ہوئے، بتوں کو پانچ پانچ کیا، کسی کے ٹانگ کاٹی، کسی کا ناک کاٹا، تمام کے تمام کو زخمی کر دیا. اور شام کو جب انہوں نے پتہ چل کیا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے، پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا. جب نمرود کے دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے، بتا تیرے خدا کی کیا صفات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کرنے والا نہیں ہے. فرمایا جس طرح تیرے باپ دادا تھے وہ پیدا ہوئے، وہ دنیا سے چلے گئے، فرمایا جو دنیا سے چلا جائے، جس کے اوپر موت آ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. فرمایا اس طرح تو نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے. وہ کہتا تھا کہ رب تو میں ہوں، ساری مخلوق کو میں رزق دے رہا ہوں، سب کو میں پال رہا ہوں، اور میرا سب کھا رہی ہے، تو لہذا رب میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے یہ جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. صرف دو قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی وہ تھا کہ جس کے بارے میں عدالتوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ آدمی سزائے موت ہوگی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، رہا کر دیا. اور جو ناحق تھا، بے گناہ تھا، اس کی اس نے گردن اتار دی. کہنے لگا دیکھو اس نے قتل ہونا تھا، اسے میں نے چھوڑ دیا، اسے میں نے زندگی عطا فرما دی، اور اس کے اوپر کوئی بھی سزا نہیں تھی تو میں نے اسے قتل کر دیا، تو یہ زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے دماغ کے اندر بات سمجھ کے اندر نہیں آئی، بلکہ یہ تو مجاز نہیں سے استعمال کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اسے سمجھانے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی دلیل کو بدلا. اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. اب وہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ سورج کو سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے. تو جو خدا اپنا رخ خود ہی نہیں بدل سکتا وہ ہمارا رخ کیسے بدلے گا. جب بادشاہ عاجز آ گیا، دنیا کے اندر بھی اصول ہے جب کوئی آدمی عاجز آ جاتا ہے تو عاجز آنے کے بعد پھر وہ ظلم کے اوپر اتر آتا ہے. تو کہنے لگا کہ چھوڑو، اس نے اپنے ہمارے خداؤں کو برائی بیان کی ہے، انہیں برا بھلا کہا ہے، ان کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، لہذا لکڑیاں جمع کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دو. پھر ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. ہر آدمی کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر آدمی کے دل کے اندر اللہ رب نے یہ تخلیق پیدا فرمائی ہے کہ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میرا دنیا کے اندر تصرف کیا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بات دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی،
فرمایا بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا دل کے اوپر ایسی سیاہی چڑھ جاتی ہے پھر اسے نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی۔ ہر آدمی کے دل کے اندر یہ تخلیق موجود ہے، جس کے دل کے اندر یہ تخلیق موجود نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے دل کے اوپر اب سیاہی چڑھ چکی ہے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ فرمایا دل کیسے پاک صاف ہوتا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا جائے، اور فرمایا اسی طرح تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے تو یہ دل پاک ہوتا چلا جاتا ہے، یہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے آگ کے اندر جلایا جاتا ہے تو اس بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ فرمایا جب دلوں کے اوپر زنگ لگ جائے تو پھر دل بات اچھی بات کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا یہ بات ہر آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العزت رکھی ہے کہ میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، فرمایا مجھے پیدا کیوں کیا گیا اور یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اس کا جواب اس تخلیق کے اندر موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند سورج ستارے، اگر کسی آدمی کو کوئی بھی سمجھانے والا نہ ہو، اس کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو، حق کی بات پہنچانے والا نہ ہو، فرمایا قیامت اس کی بھی چھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ رب فرمائیں گے اتنا بڑا آسمان زمین، یہ سارا نظام صبح و شام اٹھنا رات دن کا بدلنا، اس کو دیکھ کر تو پہچان سکتا تھا آخر کوئی تو ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ فرمایا اس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے اور اس ذات کے پاس تو نے جانا ہے، اس لیے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو